ایڈمرل جاوید اقبال صاحب، اس سارے معاملے کے اندر جہاں سفارتکاری کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن کچھ وار ٹیکٹکس جو ہیں انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے. ایک تو ایران کی جانب سے ان کے میزائل ہیں افیکٹو، لیکن ایک ان کا شاہد ڈرون ہے. میرے خیال میں 70% انہوں نے جو چیزیں فائر کی ہیں اس میں 70% حصہ اسی شاہد ڈرون کا. بہت تباہی پھیلائی ہے اس نے. جو امریکہ کے بہت سارے ریڈارز اس علاقے میں لگے ہوئے تھے، تھرڈ سسٹم کے، پیٹریوٹ کے، اس میں سے 10 انہوں نے ہٹ کیے ہیں اسی ڈرون کے ساتھ جا کے. اسی طریقے سے جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کی جو بندش ہے، میرے خیال میں وہ شاید ان کی اگر جنگ کے حوالے سے کہیں تو سب سے زیادہ لیتھل موو یا کلیور موو کہنا چاہیے ایران کی. وہ سب سے افیکٹو تھی جس نے یورپ اور امریکہ دونوں کی چیخیں نکلوائیں. آپ کا تجزیہ اس کے اوپر؟ جی بالکل، ایران کی حکمت عملی اس میں بہت واضح تھی کہ انہوں نے ایک اینٹی ایکسیس اور ایریا ڈینائل کی حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے تو جو امریکہ کے جو سینسرز تھے ان کو بڑے لو کاسٹ ویپنز کے تھرو، ڈرونز کے تھرو، میزائلز کے تھرو ان کو تباہ کیا. ملٹی بلین ڈالرز کے ایسٹ، قیمت تو امپورٹنٹ نہیں لیکن جنگ میں وہ جو کردار ادا کر رہے تھے اس کا چلے جانا اور اس کیپیبلٹی کو تباہ کر دینا امپورٹنٹ ہے. اسی طرح انہوں نے جو آبنائے ہرمز جو کہ دنیا کی تجارت کی شاہراہ ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک تھریٹن کیا، اور یہ ایران کا ماسٹر سٹروک ہے کہ انہوں نے اس کو بالکل بند نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تمام ممالک کے لیے کھلی ہے ایکسیپٹ وہ کہ جو امریکہ، اسرائیل یا ان کے اتحادی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ایران کا تیل ایکسپورٹ ہو رہا ہے، یعنی ابھی تک امریکہ نے سینکشنز نہیں ہٹائی تھی پھر بھی ایران کا تیل ایکسپورٹ ہو رہا تھا اور چین کی طرف جا رہا تھا اور باقی ممالک کی طرف. ابھی تو امریکہ اس نہج پر آ گیا کہ تیل کی قیمتوں کو سٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے یہ اعلان، ان کو بادل ناخواستہ یہ اعلان کرنا پڑا کہ ایران پہ سے سینکشنز ہٹا لی گئیں. روس کے تیل کے اوپر سینکشنز ہٹا لی گئیں. تو یہ ایران کا ایک ماسٹر سٹروک تھا کہ اگر وہ ایران اس تیل کی آمد و رفت کو اور تجارت کو بالکل بند کر دیتا تو پوری دنیا اس کے خلاف ہو جاتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کسی کی شارک کے اوپر پاؤں رکھیں گے تو اگلے کا ریئیکشن ضرور آئے گا. لیکن ایران نے اپنے اس ایکشن سے یہ بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ اس کے آبجیکٹوز بڑے کلیئر ہیں. لیکن ایڈمرل صاحب، اس امریکہ کی اس جنگ میں جو امریکہ لڑنے تو آیا تھا اسرائیل کی خاطر، لیکن اس جنگ نے ابھی تک جو اگر اکنامک ٹرم میں 2 بینیفیشری دیکھیں تو سب سے بڑا بینیفیشری روس ہے، جس کے تیل کے اوپر سینکشنز تھی وہ $60 کے اوپر، اب وہ $100 کا بیچ رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بیچ رہا ہے. اسی طریقے سے ایرانینز، ان کے اوپر سینکشنز، ایون پاکستان ان سے گیس اور تیل نہیں خرید سکتا بین الاقوامی امریکہ کی سینکشن پابندیوں کی وجہ سے، لیکن اب ان کے تیل کے اوپر سینکشنز بھی نہیں ہیں اور وہ بیچ بھی زیادہ مہنگے نرخوں کے اوپر رہے ہیں. تو بہت مس کیلکولیشن کی ہے ٹرمپ صاحب نے. شاید بہت زوم تھا ان کو کہ ہم جائیں گے وینزویلا کی طرح 2 دن میں سارا کچھ قبضہ کریں گے یا تباہ کریں گے اور واپس آ جائیں گے، فتح کا اعلان کر دیں گے. ایڈمرل صاحب؟ جی بالکل. حالانکہ دیکھیں کہ یہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایک طرح سے ایران کے تناظر میں امریکہ کی حواسوں پہ کوئی پچھلے 40 سال سے چھائی ہوئی ہے. آپ ان کی کوئی اور گیم کے نتائج اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آبنائے ہرمز کا کردار بڑا آتا ہے اور اس میں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایران اس کو بند کرے گا اور اس کو کس طرح پھر امریکی بحریہ جا کے اور امریکی فوج جا کے کھلوائے گی. بڑی ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ سن 2002 میں ایک امریکہ نے خاص طور پہ ایک ملینیم چیلنج 2002 کے نام سے ایک وار گیم کی، اور بالکل یہ مڈل ایسٹ کے اوپر کی گئی تھی اور اس میں ایک دشمن ملک ایران تھا، اور اس میں جو ایران اس ملک کو جو کمانڈ کر رہے تھے وہ لیفٹنٹ جنرل ریپر صاحب تھے، وان ریپر صاحب تھے. تو انہوں نے بالکل اسی طرح یہ کنونشنل غیر روایتی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور پہلے ہی دن انہوں نے امریکہ کے کئی جہاز ڈبو دیے. انہوں نے یہ پیغام رسانی کے جو الیکٹرانک مینز تھے ان کو چھوڑ کے موٹر سائیکل پہ اور چٹھیاں اور اس طرح سے اپنی پیغام رسانی کی، اور امریکہ کی بحریہ جو ہے وہ اس کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا اور جو وار گیم کے پلانرز تھے ان کو وہ گیم روک دینی پڑی. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اوپن سورس میں ہے کہ اس وار گیم کو فج کیا گیا اور پھر ایک طرح سے امریکہ کو جتوایا گیا. تو اگر آپ حقیقت سے پہلو تہی کریں گے تو میرے خیال میں جو ایکچوئل جو نتائج ہیں، کیونکہ میدان جنگ جو ہے وہ بہت بے رحم ہوتا ہے، وہ صرف اہلیت کو اور کیپیبلٹی کو مان دیتا ہے. امریکہ نے اس معاملے میں میرے خیال میں، چونکہ وار پلاننگ اس طرح سے نہیں ہو سکی، بڑی اجلت میں ایک جنگ کی پلاننگ کی گئی، جو مقاصد تھے جنگ کے سیاسی مقاصد وہ اتنے بلند و بالا طے کر لیے گئے کہ وہ جو کیمپین جس کو ایک شارٹ کیمپین کے تھرو حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ اس میں حاصل نہیں ہوئے. وہ اس دلدل میں گھستے چلے گئے ہیں اور اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ آبنائے ہرمز جو جنگ سے پہلے کھلی تھی، اب امریکہ جو ہے وہ اس کو کھولنے
کو ہی اپنی فتح تسلیم کرنے پر ایسا لگ رہا ہے کہ اگر وہ کسی طریقے سے اپنا ہرمز پہ آمد و رفت کو یقینی بنا لے، جو امریکہ کے اتحادی ہیں ان کی بھی تجارت کو، تو اس کو اپنی فتح وہ گردانے گا. تو آبجیکٹیوز اتنے لو ہو گئے ہیں کہ اس میں میرے خیال میں امریکہ کی سبکی ہے، اور اس جنگ سے اگر سٹیل میٹ یہ کنٹینیو رہتا ہے تو اس میں یقیناً ایران کی ایک سفارتی اور دفاعی جیت تصور کی جائے گی، اور امریکہ کے لیے بہت بڑی سبکی ہے. اور اگر صحیح ہم اس کو گریٹ پاور جو ایک کنٹسٹیشن چل رہی ہے اس کے تناظر میں دیکھیں تو یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. درست ہے. اعزاز صاحب، عراق کے معاملے میں صلح کی طرف لے کے جائیں. جاوید اقبال صاحب، اس پورے علاقے میں بہت سے امریکی اڈے ہیں، اور وہ تمام خلیجی ریاستیں جہاں امریکی اڈے ہیں، ایران نے ان کو نشانہ بنایا کیونکہ امریکہ نے ان اڈوں کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے اوپر حملہ کیا. امریکہ نے لیکن کسی خلیجی ریاست کو بچانے کے لیے افیکٹولی کوئی کوشش نہیں کی، صرف اسرائیل کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ آگے ہیں. اسرائیل لبنان میں بھی گھسا ہوا ہے اس وقت، اس کا ایک حصے کے اوپر قبضہ کر چکے ہیں، اور وہ جو گریٹر اسرائیل کا ان کا کانسیپٹ ہے اس کو وہ مزید طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کی خبر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے وہ جو 82nd ان کا ایئر بورن ڈویژن ہے اس کے بھی کوئی 2 سے 3 ہزار فوجی اس علاقے میں لا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کا یہ بھی پلان ہو کہ جیسے خارق کے حوالے سے خبریں آتی ہیں کہ اس کو ایئر ڈراپ کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو سچویشن تھوڑی سی ابھی ڈسپٹیو ہے. امریکہ کی طرف سے پورے یقین یا اعتماد کے ساتھ آپ یہ بتا نہیں سکتے کہ وہ فوراً ایگزٹ چاہ رہا ہے یا ابھی ایران کے اوپر مزید تباہی کرنا چاہتا ہے. ندیم صاحب، آپ نے بہت اہم سوال میرا خیال میں اٹھایا. جی آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے. میرے خیال میں اگر اس امریکہ اور اسرائیل خاص طور پہ جو کہ اس جنگ کا مین محرک ہے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ایک گریٹر ڈیزائن جو جنگ کا ہے وہ مسلم دنیا میں پھوٹ پڑوانا، سیکٹیرین لائنز پہ شیعہ سنی، یا یہ کہ جیو پولیٹیکل لائنز پہ کہ عرب عجم. تو اور جو آپ نے جو بڑی کی بات کی کہ امریکہ جو اپنے اڈے ہیں ان کی مدد سے گلف کا دفاع نہیں کیا اس نے، کیا وہ مطلب انیبل تھا یا ان ویلنگ تھا؟ یہ تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو کچھ نہ کچھ اس طرح دفاع ضرور ہو سکتا تھا. میرے خیال میں اس کا مقصد یہی تھا کہ کسی طرح یہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کو اس نہج پہ لے آیا جائے کہ وہ ایران کے خلاف ہتھیار اٹھانے پہ ہو جائیں، اور یہ جو پھر سپلٹ پیدا ہو جائے تو اس سپلٹ کو پورا کرنا پھر کسی کے بس میں نہیں ہوگا، اور پھر تمام مڈل ایسٹ ایک فریجائل کی طرح سے ایک کمزور ہو جائے گا. اور جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے یا جو ایک امریکہ نے اس علاقے میں اپنی بالادستی قائم رکھنی ہے، اور اس نے آگے ابھرتی ہوئی جو چین کی ایک طاقت ہے جس کی انرجی کی ضروریات ہیں اس پہ اپنا تسلط قائم کرنا ہے، تو اس کو گریٹر ڈیزائن کے اس میں دیکھا جائے تو یہ بڑا چیز فٹ ہوتی ہے کہ امریکہ نے کیوں خلیجی ریاستوں کا اس طرح سے دفاع نہیں کیا اپنے بیسز کو استعمال کرتے ہوئے. اعزاز صاحب، ایک ایران نے قائم کی ہے. ایڈمرل جاوید صاحب، جو اس وقت اسرائیل کی پوزیشن ہے وہ دیکھیں تو جارڈن اس کے سامنے سانس بھی لینا اس کے لیے مشکل ہے. سیریا کا وہ بیڑا گر کر چکے ہیں اور کافی علاقوں کے اندر گھس چکے ہیں. غزہ کے اندر انہوں نے لاکھوں مسلمان شہید کر دیے ہیں. لبنان کے اندر کافی اس کا صدر لبنان کا بڑا حصہ وہ قبضہ کر چکے ہیں. تو پاکستان، سعودی عرب، ترکی، ہو سکتا ہے چائنیز تعاون کے ساتھ مل کے انہیں کوئی جوائنٹ الائنس بنانا پڑے گا. یو اے ای بہت قریب جا چکا ہے اسرائیل کے، وہ شاید اس طرف کو نہ آئے، لیکن سعودی عرب، ترکی اور پاکستان چائنا کے ساتھ مل کے اپنا دفاع مضبوط کر سکتے ہیں. جی بالکل، آپ نے درست فرمایا. یہ جو تعاون ہے، باہمی تعاون، یہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے جس میں اپنے پاکستان، ترکیہ، مصر اور باقی اسلامی ممالک، اور اس میں بیک گراؤنڈ سپورٹ چین کی اور روس کی شامل حال ہوئی تو اس اتحاد میں ایک وزن آئے گا. لیکن اس سے پہلے جو آپ نے یہ جو اسرائیل کے جو ایک ملٹری اور ایک حکمت عملی کی بات کی کہ جس طرح وہ اپنا سائز پھیلاتا جا رہا ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر پہ یہ الزام لگایا گیا اور اس میں کچھ حقیقت بھی تھی کہ لیبنسرام، کہ وہ چاہتے تھے کہ جرمنی جو ہے وہ پھیل جائے، جرمن قوم کو پھیلنے کی ضرورت ہے اور ایک بڑے وسیع علاقے پہ قبضہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر اس وقت وہ غلط تھا تو آج دنیا اس کو صحیح گردان رہی ہے. تو ہمیں میرے خیال میں جو مسلم ورلڈ ہے اس کو ایک انٹلیکچوئل آفینسو پہ بھی کھیلنا چاہیے کہ جو اس کے اندر ایک ریلیجیس اور ایک آئیڈیولوجیکل ایک آرگومنٹس دی جا رہی ہیں اس کے پیچھے، ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ کی پروفیسیز اور انجیل مقدس کی پروفیسیز،
تو اس میں جو فالٹ لائنز ہیں ہمارے علماء کو، ہمارے دانشوروں کو آگے آنا پڑے گا، اور کیونکہ جنگ جو ہے وہ صرف فوجی محاذ پہ نہیں لڑی جاتی، یہ سفارتی محاذ پہ، معاشی محاذ پہ، اور میرے خیال میں یہ جو انٹلیکچوئل بیٹل فیلڈ ہے اس کے اوپر بھی اس وقت بڑی اشد ضرورت ہے، اور اس کے تحت ہم مسلم ممالک میں وہ اتحاد بھی پیدا کر سکتے ہیں جس کی اس وقت اس موقع کی یہ اشد ضرورت ہے۔ کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ وہ کیا ایسی وجہ ہوگی، کہ کیا ایسی چیز ہوگی کہ جس کی وجہ سے خلیجی ممالک کو اس جنگ میں کودنے پر مجبور کر دیا جائے۔ تو جیسے ایک بلیک سوان ایک اصطلاح ہے کہ یعنی ایک ایسی انہونی کا ہو جانا جو کسی نے سوچ بھی نہ رکھی ہو، اور ایک دم ریئیکشن کے طور پہ جو ہے وہ کوئی کام ہو جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تھرڈ ٹیمپل بنانے کا ان کی ایک ازلی خواہش چلی آ رہی ہے، اور اس میں کافی رائے بھی سامنے آئی ہے کہ اس کے نیچے ٹنلز بنائی گئی ہیں، اس کی بنیادوں کو کمزور کیا گیا ہے۔ تو اگر اسی جنگ کے پس پردہ کوئی سازش کے تحت اس کو مسمار، خدا نخواستہ کوئی اس طرف کی کوئی ایکشن ہوا، یا اور کوئی مقامات مقدسہ پہ کوئی تھریٹ کیا گیا کسی بھی فالس فلیگ کے تھرو، تو وہ میرے خیال میں ایک بلیک سوان مومنٹ ہے جس کے اگینسٹ ہمیں گارڈ ہمیشہ اپنا رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات آپ نے صحیح کی ہے کہ مسلم دنیا کو اسرائیل کی جانب سے ایک بڑے بلیک سوان ایونٹ کے لیے تیار رکھنا چاہیے خود کو، اور نیتن یاہو